کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ کوثر ہو گئی، ویسے تو کم سے کم آخری 20 صورتیں تو آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اب جیسے انا بے شک، اعطینا کا، اعطینا کا، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر، کوثر، ٹھیک ہے، حوض کوثر رسول اللہ کو عطا کیا جائے گا نا، اس کے بارے میں فصلی، پس نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی کس کے لیے کریں؟ اپنے رب کے لیے، انا بے شک، شانیہ کا، آپ کا دشمن، الابتر، جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن کے پاس کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بس اس کو چلنے دو، یہ سورت کی تفسیریں جب ہم سورت پڑھیں گے تب کریں گے۔ آگے چلو، آگے چلو، اور آگے چلو۔ اب ہم التحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ التحیات بھی یہ گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا اور آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب التحیات، اب یہاں پہ ہم دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک، یا اللہ جی میری تمام کولی عبادتیں جو میں منہ سے، جو میں زبان سے عبادتیں کرتا ہوں، وہ تمام کی تمام کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ جی آپ کے لیے ہی ہیں۔ والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، تمام فزیکل عبادات کس کے لیے ہیں اللہ جی؟ آپ کے لیے۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادات یا اللہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے۔ السلام، سلامتی ہو، سلام ہو، علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، ٹھیک ہے۔ السلام، اب آگے ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، سلام ہو علینا، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان تمام بندوں پر جو نیکوکار ہیں، جو صالح ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے حج ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اچھے اخلاق رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور وہ اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح ہونے کی بشارت دی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں فرما، اور ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اشہدو، شہادت، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہ نہیں الہ، کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے، عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ، ورسولہ، اور یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کہ اللہ کے بندوں میں اعلیٰ شان والا بندہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم درود شریف شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف کیا؟ اللہم، اللہ، اللہم، میرے، اے میرے اللہ، صلی، ٹھیک ہے، رحمت فرما، علی، پر، محمدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، اور علی کا مطلب ہوتا ہے پر، آلی، آل محمد، محمد، یعنی کہ اے میرے اللہ رحمت فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کی آل، آل کس کو کہتے ہیں؟ اولاد، آل کس کو کہتے ہیں؟ قوم کو، ٹھیک ہے، اولاد کو، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہوگی؟ جو ان والے کام کریں گے، جو ان والے، جو ان والا کام نہیں کر رہا، ان کی اولاد میں آئے گا؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور طوفان نوح جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا آؤ کشتی پہ چڑھ جاؤ، سوار ہو جاؤ،
میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، اور ابھی کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو جب پانی آیا اس نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ جب پانی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا وہ ڈوبنے لگا نا، تو آپ نوح علیہ السلام نے اس کو پھر کہا آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو اللہ سے وہ دعا کرنے لگے، اللہ میرا بیٹا، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا وہ ہے جو آپ کے راستے پہ، آپ کی اولاد وہ ہے جو آپ کے راستے پہ، اور جو آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کشتی پر موجود ہیں، تو جو آپ کے راستے پہ نہیں چل رہا وہ آپ کا بیٹا، وہ آپ کی اولاد۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی آل کون ہے، جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ان کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرے، جس چیز سے انہوں نے منع کیا اس سے منع، اور جس چیز کا انہوں نے حکم دیا اس چیز کو وہ مانے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہم کیا پڑھتے ہیں، کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمت فرمائی، اللہ جی آپ نے رحمت فرمائی، علی پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ کیا رحمت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کو پتہ ہے؟